وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام روشنی کے مینار کے ساتھ قبل اسکندر حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ اس رمضان میں ہم عورتوں کے حق ادا کریں؟ بیوی، بہن، ماں، بیٹی، یہ سب ہمارے وہ پیارے رشتے ہیں جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہماری زندگی بنی رہتی ہے۔ ایک ماں کا جو درجہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سب سے بالا تر رشتہ ایک ماں کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیٹی کا رشتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کی وجہ سے آزماتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اتنا درجہ ہے ایک بیٹی کا۔ ناظرین، یہ معاشرے کے وہ کمزور رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ جب ان کے پاس آتی تھی تو آپ رضی اللہ عنہا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ ان کا خیال کرتے، ان کے ساتھ دوڑ لگاتے، ان کا دل چاہتا کہ وہ کھیل دیکھیں تو ان کے لیے ڈھال بن جاتے تاکہ وہ اس چیز کو انجوائے کر سکیں۔ تو ناظرین، کیوں نہ اس رمضان میں ہم بھی کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے تو اس کی مدد کریں، ہاتھ بٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کا گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ ناظرین، جب ہم ازواج کی اور عورتوں کی بات کر رہے ہیں تو آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت۔ ناظرین، دونوں میاں بیوی انصاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے مدینہ اپنے ایک وزیر یعنی موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ دونوں نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت موصب بن عمیر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور دونوں ان کے پاس جا کر اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور صحابہ نے بھی ہجرت کر لی تو یہ ایک وقت تھا کہ وہ لوگ اپنا گھر بار، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، تو ان کو مدد کی ضرورت تھی۔ انصار وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی ایک ڈھال کی، ایک سپورٹ کی، تو انصار نے یہ سپورٹ مہاجرین کو عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ جب سب لوگ مشکل میں تھے تو انصار نے ہی ان کی مدد کی۔ انصار نے مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے ہر خطرہ مول لے لیا۔ ناظرین، دین کی مدد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سب دین پر چلتے رہتے ہیں، لیکن جب دین پر کوئی مشکل آ جائے، جب دین کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو چھوڑ دینا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ انصار نے یہ خطرہ مول لیا، انہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ ناظرین، اللہ کی مدد اس کے دین کی مدد کرنے سے آتی ہے۔ اصل راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس پہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ ناظرین، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا کے راستے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آتی، لیکن دنیا کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں بھی تو ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے، لیکن اگر دین کے راستے میں آ جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے اتنی محبت کرتے تھے
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔ ناظرین، جب غزوہ حنین ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت بانٹا تو اس میں مہاجرین کا زیادہ حصہ رکھا اور انصار کو کم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ کہیں انصار اس چیز پہ ان کا دل کم نہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً انصار میرے جان و جگر ہیں، میں ان کے پاس رہتا ہوں، سو تم ان میں سے نیکوکار کی بات مانا، خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ یقیناً انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن ان کا حق باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انصار سے محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور اسی انصاریہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم انصار کی کچھ فضیلت جان رہے تھے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ بھی ایک انصاریہ خاتون تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ان کے لیے بہت ساری آیات نازل کی۔ ان کا قصہ یہ تھا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ناظرین، جب کوئی بوڑھا انسان ہو جاتا ہے تو اس کی گفتگو بھی بدل جاتی ہے اور ان کے طرز عمل میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی بات پر ڈانٹا، چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو بار بار اپنی بیوی کو ٹوکنے لگے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی جیسی ہو، تو یعنی اب تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو اس چیز کا بہت افسوس ہوا، لیکن چونکہ آپ کے شوہر بوڑھے تھے ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ باہر اپنے دوستوں میں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا فیصلہ نہ کر دیں۔ ناظرین، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں کہ جب میں جوان تھی، میں خوبصورت تھی، پھر میں نے اپنے شوہر کے لیے بہت سارے بچے بھی پیدا کیے، اس وقت میرے شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن آج جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میں بچے بھی نہیں پیدا کر سکتی تو میرے شوہر مجھ پر ایسے الفاظ کہتے ہیں یا میرے اوپر سختی کرتے ہیں، اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں جیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی وحی نازل کرے یا مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ جب تک اللہ یا اس کے رسول میرے لیے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے میں تب تک نہیں جاؤں گی۔ ناظرین، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت کامن بات ہے کہ جب شوہر اور بیوی جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں اور شوہر کے مزاج کے اندر تلخی آ جاتی ہے تو بہت دفعہ بیویاں جو ہیں اس چیز سے بہت ناراض ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی ازدواجی زندگی خراب ہونے لگتی ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے ایسے سبق ہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو، وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کے شوہر ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ پھر وہ یہ کہتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے، اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، یعنی اس پر رحم کرو، اگنور کر دو، جانے دو ان سب باتوں کو، لیکن وہ وہاں پر ٹھہری نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل کی جس میں ان کی بیوی حضرت خولہ تو نہیں لیکن ان کے شوہر پہ کافی ساری پینلٹیز لگتی، اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری کہ اب جب تک وہ یہ فدیہ یا وہ نہیں دیں گے تب تک وہ اپنی بیوی کے پاس واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں، یعنی اب وہ دوبارہ اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو جو انہوں نے بات کہی تو اس سے قبل کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یعنی اب حضرت خولہ کے شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس بات پر جو انہوں نے کہی ہے۔ فرمایا اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام آیات ایک عورت کے حق میں اتاری۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک تمام حضرت خولہ کے حق میں تھی، اور ان کے شوہر کو کہا گیا کہ اب ان کو یہ سب کچھ دینا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک، تب وہ واپس اپنی بات کو لے سکتے ہیں۔ حضرت خولہ چونکہ اپنے شوہر سے بہت محبت بھی کرتی تھی، ان کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ تو اپنی ضرورت بھی نہیں پوری کر سکتے، تو ان کا کیا ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ اب وہ ایک غلام آزاد کریں۔ حضرت خولہ نے کہا کہ وہ تو اس کی سکت ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہاں کہاں سے غلام خریدیں گے، غلام آزاد کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چلو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور مسلسل روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے وہ۔ حضرت خولہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ تو یہ روزے نبھا ہی نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگی اس کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا غریب ہے، مفلس ہے کہ وہ کہاں سے کھلائے گا۔ حضرت خولہ بیان کرتی کہ اسی دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مدد کے لیے کھجور کا ٹوکرا مہیا کر سکتی ہوں، یعنی اگر یہ اس چیز سے یہ فدیہ دے کے اگر باہر آ سکتے ہیں میرے شوہر تو کیا میں یہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا احسان ہوگا اپنے شوہر کے اوپر۔ فرمایا جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو، اور یہ تمہارے شوہر کا کفارہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کتنا ایک خوبصورت سبق ہے اس تمام معاملے میں ہمارے لیے کہ ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کی طرف سے کفارہ بھی ادا کر سکتی ہے، اپنے مال میں سے اپنے شوہر پر خرچ بھی کر سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی کے اندر ایک محبت کا رشتہ ہو۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی جو ناچاکی ہوتی ہے وہ ان کے رشتے کو توڑ نہیں دیتی، بلکہ کبھی کبھار تو اگر ٹوٹنے بھی لگے تو وہ رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اگر کہ شوہر اور بیوی واپس صلح بھی کرنا چاہیں تو معاشرہ اور ان کے خاندان اور اس کے لوگ ان کے اوپر اتنی زیادہ اپنی خاندان کا ایک زوم آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو ملنے نہیں دیتے۔ تو اس قصے سے ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس کام میں یا اس معاملے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور واپس آ کر ہم مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔
وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت خولہ کے بارے میں جان رہے تھے۔ یہ وہ صحابیہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ان کی بات سن لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں 7 کمرے میں تھی اور مجھے آواز نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ان کی شکایت سن لی اور اس کے لیے وحی نازل کر دی۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال بھی کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، اس وقت تک یہ صحابیہ زندہ تھیں۔ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن تمام صحابہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ کہیں راستے سے گزر رہی تھی تو ان کو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ آپ امیر المومنین تھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت خولہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو روک لیا اور خاص ایک تنبیہ کی۔ کہتی ہیں السلام علیکم، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمانے لگی اے عمر، میں نے تجھے آکاس کے میلے میں دیکھا تھا، اس وقت تیرا نام عمیر ہوتا تھا، تم اپنی لاٹھی سے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد تیرا نام عمر رکھ دیا گیا، پھر تم امیر المومنین بن گئے ہو۔ رعایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور خوب اچھی طرح جان لو کہ جو شخص اللہ کی وعید سے ڈر گیا، اللہ اس کے لیے وعید کو قریب کر دے گا، اور جو موت سے ڈر گیا وہ وقت ضائع کرنے سے اندیشہ محسوس کرتا ہے۔ جس نے حساب کا یقین کر لیا وہ عذاب سے خوفزدہ رہتا ہے۔ باقی لوگوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کو یہ عورت کتنی سخت باتیں کر رہی ہے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے جو آپ کو ایسی سخت باتیں کہہ رہی ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اس خاتون کو نہیں جانتے، یہ تو وہ جلیل القدر خاتون اور وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سنا ہے۔ عمر کی کیا مجال کہ اس کی باتوں کو نہ سنے۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ باتیں کرتی رہے گی عمر کھڑا اس کی بات سنتا رہے گا۔ ہاں، اگر بیچ میں نماز کا ٹائم آ گیا تو میں اس سے کچھ وقت لے لوں گا تاکہ میں اپنی جا کے نماز ادا کر سکوں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک خلیفہ تھے، لیکن آپ کے اندر کتنا صبر، تحمل، برداشت تھی کہ اس کے باوجود کہ ان کا اتنا بڑا رتبہ تھا، پھر ان کا ایمان کا لیول کتنا بلند تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس عورت کی کوئی بات کو مائنڈ نہیں کیا اور آپ نے ان کی باتوں کو بہت غور سے سنا۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے ایک حاکم، ایک داعی الی اللہ کہ دوسرے کی نصیحت کو، بات کو غور سے سنتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بڑوں کی عزت کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حضرت خولہ اپنے شوہر جو بڑے ہو گئے ہیں ان کی عزت کرتی ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دین کی ایسی وہ خلاف ورزی نہ کر دیں جس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ہیں کہ اپنے میاں سے کہو، اپنے شوہر سے کہو کہ فدیہ دے، تو اپنے شوہر کی بار بار اس کی سائیڈ لیتی ہیں کہ وہ تو اس چیز کے حق ہی نہیں رکھتا، یعنی وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے شوہر کی طرف سے وہ صدقہ کرتی ہیں۔ اس میں شوہر اور بیوی کا تعلق اور ان کے اندر کی محبت کتنی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر انسان اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، مینٹین کرنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا، تو بہت سارے ایسے آپ کو مواقع اور ایسی باتیں مل جائیں گی جس سے رشتے جوڑے جا سکتے ہیں۔ توڑنا بہت آسان ہے اور ناظرین جوڑنا بہت مشکل ہے۔ حضرت خولہ کے پاس اپنے شوہر سے زیادہ مال تھا، لیکن پھر بھی محبت اپنی جگہ تھی، ان کے اندر کوئی اس بات کا تکبر نہیں تھا۔ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنے بوڑھے شوہر کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے رشتے کو قائم رکھا، اور یہی ہے ایک ماں کی اور ایک بیوی کی رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری کہ جس نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے مردوں کو اپنی بیویوں کے اور عورتوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عورتوں سے جو امت مسلمہ کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا سکیں، کیونکہ ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم سب سے
اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اجازت لیتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔